وَالنَّجْمِ إِذَا غَوَى۔ کیا مدرک رکوع والے کی رکعت شمار کی جائے گی؟ جو صحابی نے عمل کیا تھا رکوع کے لیے اس کی وضاحت کر دیں۔ عزیز بھائیو، اس مسئلے میں اختلاف ہے علماء کا۔ جو صحیح اور راجح بات ہے، مدرک رکوع کا مطلب ہے امام رکوع چلا گیا اور میں بعد میں آیا ہوں، اور میں بھی آ کر رکوع میں اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں شامل ہو گیا ہوں۔ اب یہ جو جس رکعت کے اندر میں اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں شامل ہو گیا ہوں، یہ میری رکعت پوری ہو گئی یا رکعت مجھے یہ اٹھ کر پڑھنی پڑے گی؟ اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ جو راجح قول ہے نا، پکا اور صحیح قول ہے، معتبر، وہ یہ ہے کہ یہ رکعت اس کی شمار نہیں ہوگی، اس کو رکعت اٹھ کر پوری پڑھنی پڑے گی۔ دو بڑی بڑی وجہ ہیں۔ جو قیام ہے نا، قیام کھڑے ہو کے نماز پڑھنا، یہ نماز کا رکن ہے۔ نماز کا کیا ہے؟ ایک بندہ کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکتا ہے، فرض نماز بیٹھ کے پڑھتا ہے، اللہ کی قسم اس کی نماز ہوتی نہیں۔ اس کی نماز کیوں نہیں ہوتی؟ اس نے نماز کا ایک رکن چھوڑ دی ہے۔ نماز کا ایک رکن رہ جائے تو نماز نہیں ہوتی۔ اس لیے کھڑے ہو کر پڑھنا فرض ہے۔ جو کھڑا ہونے کی طاقت نفل بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے، نفل بیٹھ کر پڑھنے سے آدھا اجر ملتا ہے، ہو جاتے ہیں، لیکن فرض نماز بیٹھ کر نہیں ہوتی اس بندے کی جو کھڑا ہونے کی طاقت رکھتا ہے اور جان بوجھ کے بیٹھ جاتا ہے۔ اس کا قیام بڑا رکن رہ گیا۔ سورہ فاتحہ رکن ہے ہر رکعت کا، اس کا فاتحہ بھی کیا ہو گئی؟ ایک رکعت کے دو رکن رہ گئے۔ ایک رکن رہ جائے تو رکعت نہیں ہوتی، دو رکن رہ جانے سے کیسے رکعت ہو جائے گی؟ وہ صحابی جو ابو بکرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث جس کا حوالہ دیا ہے بھائی نے سوال میں، مسلم شریف کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں نماز پڑھا رہے تھے، رکوع چلے گئے۔ ابو بکرہ رضی اللہ عنہ مسجد کے دروازے میں داخل ہوئے اور انہوں نے دیکھا رکوع ہو گیا، انہوں نے وہیں سے رکوع کر دیا اور رکوع میں چلتے چلتے آ کر نماز میں شامل ہو گئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی سلام پھیر دیا۔ انہوں نے رکعت اٹھ کر نہیں پڑھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکرہ رضی اللہ عنہ کو کہا، زادک اللہ حرسن ولا تعد، اللہ تیری حرس کو زیادہ کرے، دوبارہ ایسا کام۔ اس حدیث کو لے کر نا بعض جید علماء انہوں نے یہ سمجھ لیا، جید علماء نے یہ سمجھ لیا کہ اگر نماز نہ ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے لوٹانے کا حکم دیتے۔ جب اللہ کے نبی نے اس کو وہ نماز لوٹانے کا، وہ رکعت پڑھنے کا حکم نہیں دیا، اس نے فاتحہ نہیں پڑھی تھی، قیام بھی نہیں کیا تھا، رکوع میں آ کے شامل ہوا تھا، آپ نے نہیں کہا دوبارہ پڑھ، تو اس کا مطلب ہے رکعت ہو گئی۔ میرے بھائیوں، دو باتیں ہیں موٹی موٹی یہ حدیث سمجھنے کے لیے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اس نے یہ عمل کیا تھا لا علمی میں۔ کس حالت میں عمل کیا تھا؟ اس کو پتہ نہیں تھا، اس نے لا علمی میں کیا۔ اور جو چیز بندے سے لا علمی میں ہو جائے اس کی معافی ہے، اسے لوٹانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس کی دلیل سن لیں، یہ اصول بتایا، دلیل سن لیں۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، سیاہ ستہ کی ساری کتابوں میں ہے، مسیء الصلاۃ والی، وہ بندہ جو تیز تیز نماز پڑھ رہا تھا اور آ کر کہتا تھا السلام علیکہ، آپ کہتے تھے وعلیکم السلام، ارجع فصلی فإنک، تیسری مرتبہ جب آیا نا نماز پڑھ کے، آپ نے کہا وعلیکم السلام، جا کے نماز پڑھ، تو نے نماز، کہتا اللہ کے نبی مجھے اسی طرح کی آتی ہے، اس سے اچھی تو آتی نہیں ہے، پھر مجھے بتاؤ کیسے پڑھوں۔ آپ نے نماز اس کو بتائی کہ ایسے ایسے کرنا ہے۔ اس نے اپنی ساری زندگی کی پچھلی نمازیں کس طرح پڑھی ہوئی تھی؟ اسی طرح جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو نے نماز نہیں پڑھی، اور اللہ کے نبی نے اس کو لوٹانے کا کہا ہاں کہ ساری نمازیں پڑھ جا کے قضائی دے ان کی؟ نہیں کہا۔ کیوں نہیں کہا؟ بھی اس نے لا علمی میں کیا ہے۔ جس چیز کا بندے کو علم نہ ہو اس چیز کی اللہ بندے پر پکڑ نہیں کرتا۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها فاتقوا اللہ ما استطعتم۔ تو اس کو بھی علم نہیں تھا۔ آئندہ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہہ دیا لا تعد، آج تو کر لیا، دوبارہ ایسا نہیں کرنے کا مطلب کیا ہے؟ آئندہ نہیں کرنا ایسا کہ آپ رکوع میں مل کر کیا ہو جاؤ، اس کو سمجھ لو کہ رکعت ہو گئی ہے۔ آئندہ نہیں کرنا ایسے، منع کر دیا۔ جب اللہ کے نبی نے منع کر دیا تو اب گنجائش بچ گئی۔ وَالنَّجْمِ إِذَا غَوَى